بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد وعلى هذا قلنا اذا كان مع المسافر اناء طاهر ونجس لا يتحرى بينهما بل يتيمم ولو كان معه ثوبان طاهر ونجس يتحرى بينهما لأن للماء بدلا وهو التراب وليس للثوب بدل يصار إليه أي يرجع إليه۔ یعنی یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نص موجود نہ ہو تو قیاس پر عمل کس ترتیب سے ہم کریں گے۔ تو قیاس پر عمل کرنے کی چند مثالیں یہاں پر لا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ بات جب ہمیں معلوم ہو چکی ہے اور یہ اصول کے طور پر ہم نے یہ بات پہلے معلوم کر لی ہے کہ قیاس پر عمل تو اس وقت کریں گے جب اس سے اوپر یعنی اس سے مافوق کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ اگر قیاس سے اوپر قرآن کی آیت موجود ہے، حدیث سنت موجود ہے اور اثر صحابی موجود ہے، خاص کر ما یدرک بالقیاس یا ما لا یدرک بالقیاس، غیر مدرک بالقیاس قول صحابی کا، تو ایسی صورت میں ہم پھر اس کی طرف نہیں آئیں گے، قیاس کی طرف۔ تو جب یہ اوپر والی دلائل موجود نہیں ہیں تو پھر ہم قیاس کی طرف آئیں گے، اور جب قیاس کی طرف رائے کی طرف آئیں گے تو آیا رائے کو جب ہم لے لیں گے، تحری کر لیں گے اور اس کو عمل میں بھی لے آئیں گے، پھر تو بعض شعبے ایسے ہوں گے کہ جن میں پھر اس تحری کو آپ تبدیل نہیں کر سکیں گے، اور بعض شعبے ایسے ہوں گے جس میں آپ کو تحری کو تبدیل کر سکتے ہیں یا بلکہ کریں گے۔ یہ میں نے خلاصہ بیان کر دیا سبق کا۔ اب دیکھیے یہاں پر مثال کے طور پر کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرماتے ہیں اذا کان مع المسافر اناء، ایک آدمی ہے، اس کے پاس دو برتن ہیں، طاہر و نجس، ایک میں پاک پانی ہے اور ایک میں نجس ہے۔ تو اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون سا پاک ہے کون سا نجس ہے، تو نماز کا وقت آ گیا ہے، اب وہ وضو کرے گا، تحری کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ تحری کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ کیوں؟ قیاس سے اوپر تحری کرنا قیاس ہے، اور قیاس سے اوپر ہمارے پاس نص موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جب تم نہ پاؤ کوئی پاک پانی تو پھر تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ لیکن جب نہ پاؤ پاک پانی، یقین کے درجے میں نہ پاؤ پاک پانی، بالکل نہیں پا رہے پانی، یا پا رہے ہیں استعمال نہیں کر سکتے، عذر شرعی ہے، یا پا رہے ہیں پانی لیکن اس کی پاکی کا مکمل یقین نہیں ہے، اور یہ یقین ہے کہ پانی کے دو برتن ہیں، ایک پاک ہے اور دوسرا ناپاک ہے، اور تعین کسی کی نہیں ہے پاک ناپاک کی، تو یہ فلم تجدو میں ہی آ گیا گویا سارا۔ اب اس کا بدل کیا ہے؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تم تیمم کرو پاک مٹی سے۔ طیباً ایسی مٹی، طاہر بظاہر پاک ہو تو اس کو پاک شمار کیا جائے گا، طاہر۔ طیب کا مطلب ہے شبہ سے بھی پاک ہو، ناپاکی کے شبہ سے بھی پاک ہو، اور یہاں تو ناپاکی کا یقین ہے کہ ایک برتن میں پانی ناپاک ہے، لہٰذا ہم تیمم کی طرف آئیں گے۔ نص اوپر کی موجود ہے، قیاس اور تحری کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں اگر کسی آدمی نے پانی پینا ہے تو تحری کر سکتا ہے۔ کیوں؟ پینے کے اعتبار سے، وضو کے لیے تو نص تھی اوپر، پینے کے اعتبار سے اوپر کوئی نص نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی اوپر کی مافوق دلیل نہیں ہے، تو لہٰذا تحری کر کے پانی پی سکتا ہے، پینے کا معاملہ اور ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، یہ نص ہے اوپر تو اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں، نص نہیں ہے تو پھر تحری کی طرف آ رہے ہیں۔ اب ایک اور مثال لیجئے کہ دو کپڑے ہیں ایک آدمی، ولو کان معہ ثوبان، دو کپڑے ہیں، طاہر او نجس، ایک ان میں طاہر ہے اور ایک کیا ہے؟ نجس ہے۔ دو کپڑے ہیں اس کے پاس اور غیر متعین ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا پاک کون سا ہے ناپاک کون سا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے اوپر مافوق دیکھا تو ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی، تو ہم یہاں پر تحری کی طرف گئے۔ تحری کر کے جس کپڑے کے ساتھ اس نے نماز پڑھ لی ہے، کیونکہ ننگا نماز پڑھنا کپڑوں کی صورت میں کپڑے ہوتے ہوئے جائز تو نہیں ہے نا نماز ننگا پڑھنا، اور یہاں ایک کپڑے کے پاک ہونے کے یقین بھی تو ہے، تو لہٰذا پھر ننگے نماز پڑھنا خود
خود ایک بہت بڑا عیب ہے، عیب فحش ہے۔ تو اس لیے اب تحری کر کے پاک کپڑا کون سا ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، اور جس کپڑے کے بارے میں تحری بیٹھ جائے، راجح گمان ہو جائے، اس کے ساتھ نماز پڑھ لے گا، کیونکہ ہمارے پاس اس سے اوپر کوئی دلیل یہاں پر موجود نہیں ہے کہ کپڑے دو، ایک پاک ہو کہ نہ پاک ہو، تو اوپر کو کوئی آیت اور حدیث اثر صحابی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تحری کر کے۔ اچھا، جب یہ کپڑے کے معاملے میں تحری ہو گئی، پانی پینے کے معاملے میں بھی تحری ہو گئی کیونکہ اوپر نس نہیں ہے، لیکن وضو کرنے کے معاملے میں تحری نہیں کریں گے کیونکہ اوپر نس موجود ہے تیمم کے حوالے سے۔ اب یہاں ایک اور اصول بھی بیان فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ثم اذا تحرى وتأكد تحری، کہ جب ایک آدمی نے تحری کر لی نا، تحری کرنے کے بعد اس کو ایک کپڑے کی طرف اس کا ذہن چلا گیا کہ یہ پاک ہو سکتا ہے، اس نے نماز پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے کیا کیا، نماز پڑھ لی، اب تحری بھی کی اس نے، یہ بھی ایک دلیل ہے ہمارے پاس، قیاس ہے، نماز بھی پڑھ لی، یہ ایک عمل بھی اس نے کر لیا، تو عمل سے اپنی تحری کو مؤکد پختہ کر دیا۔ جب مؤکد ہو گیا اس کی تحری اس کی، تو یہ حجت شرعیہ بن گئی۔ جب حجت شرعیہ بن گئی تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر اگلی نماز میں جا کے اس کا ذہن پھر تحری کر کے دوسرے کپڑے کی پاکی کی طرف پہنچا، تو اب کیا وہ دوسرے کپڑے سے نماز پڑھے گا یا وہ پہلے ہی کپڑے سے جس کی طرف تحری کی گئی؟ تو کہتے ہیں کہ پہلے ہی کپڑے سے وہ نماز پڑھے گا، دوسرے کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ کپڑے میں جو تحری کر کے پہلی مرتبہ نماز پڑھ چکا ہے تو اب وہ حجت شرعیہ ہو گئی ہے، حجت شرعیہ نے دوسرے کو منسوخ کر دیا ہے ناسخ بن کر۔ اب منسوخ کو اگلی نماز میں کیسے جا کے یہ دوبارہ سے پھر لے رہا ہے، اور یہ ایسے ہوتا بھی نہیں ہے کہ گندگی ایک کپڑے سے دوسرے میں منتقل ہو جائے، انتقال کو یہ قبول بھی نہیں کرتا، تو لہٰذا اب دوبارہ تحریہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ جو کپڑا تحری ایک مرتبہ کر کے نماز پڑھ چکا ہے، موقت کر چکا ہے، تحری کو پختہ مور سٹیمپ لگا چکا ہے، ناسخ اور حجت شرعیہ بنا چکا ہے، بس اسی کپڑے سے نماز پڑھے گا، دوسرا کپڑا نہیں لے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، ہاں جہاں انتقال کی گنجائش ہو وہاں پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ انتقال کر لیں اس کی طرف۔ مثلا ایک آدمی نے قبلہ معلوم نہیں ہے، زور میں تحری کی اس نے اور نماز پڑھ لی ایک جانب، عصر کے وقت میں پہنچا تو اس نے تحری کی اور اس نے ایک اور جانب کو قبلہ تصور کر لیا، تو اب جس طرف تحری ہوئی ہے اس طرف نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں یہاں تبدیلی کیوں ممکن ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ قبلہ کی تحویل قبلہ قرآن کریم نے خود بتایا ہمیں، 16-17 مہینے بیت المقدس اور بیت اللہ سے جو پھیرا گیا تھا تو وہاں پر تحویل قبلہ ممکن ہے، تحویل قبلہ ممکن ہے۔ ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے، بلکہ فقہاء نے اس چیز کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قبلہ کیا کیا چیز ہو سکتی ہے، قبلے کے اعتبار سے کیا کیا چیز ہو سکتی ہے۔